بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 39 پڑھیں گے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت پر نصوص و دلائل کا بقیہ حصہ۔ نمبر 8، مجھے ابو القاسم جعفر بن محمد نے خبر دی، محمد بن یعقوب سے، اس نے محمد بن یحییٰ وغیرہ، انہوں نے سعد بن عبداللہ سے، اس نے بنی ہاشم کی ایک جماعت سے کہ جن میں حسن بن حسین افطس بھی تھا کہ جس دن محمد بن علی بن محمد کی وفات ہوئی وہ تمام ابو الحسن کے گھر میں حاضر ہوئے اور آپ کے لیے گھر کے صحن میں فرش بچھایا گیا اور لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اندازہ لگایا کہ دوستوں اور دوسرے لوگوں کے علاوہ آل ابو طالب بنی عباس اور قریش میں سے 150 مرد موجود تھے۔ اچانک میری طرف حسن بن علی نے دیکھا اور آپ اس حالت میں آئے کہ آپ کا گریبان چاک تھا، یہاں تک کہ وہ حضرت کی دائیں طرف آ کر کھڑے ہو گئے اور ہم انہیں نہیں پہچانتے تھے۔ پس ابو الحسن نے کچھ وقفے کے بعد ان کی طرف دیکھا، پھر ان سے فرمایا، اے بیٹا، خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے لیے ایک امر کو پیدا کیا ہے۔ پس حسن رونے لگے اور انا للہ پڑھا اور فرمایا کہ حمد اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے، اور اسی سے ہم اس کی نعمت کی تکمیل چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہماری بازگشت اسی کی طرف ہے۔ پس ہم نے ان کے متعلق دریافت کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ حسن بن علی حضرت کے فرزند ہیں، اور ہم نے اس وقت اندازہ لگایا کہ ان کی عمر 20 سال ہے۔ پس اسی دن انہیں پہچانا اور جانا کہ آپ نے ان کی طرف امامت کا اشارہ کیا اور انہیں اپنا قائم مقام بنایا ہے۔ نمبر 9، مجھے خبر دی ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے اسحاق بن محمد سے، اس نے محمد بن یحییٰ سے، وہ کہتا ہے کہ میں ابو الحسن کی خدمت میں ان کے بیٹے ابو جعفر کی وفات کے بعد گیا اور انہیں ان کی تعزیت کی، اور ابو محمد بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ رونے لگے تو امام علی نقی ابو الحسن ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بے شک اللہ نے تم میں اس کو جانشین قرار دیا ہے، پس اللہ کی حمد کرو۔ نمبر 10، مجھے خبر دی ہے ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے اسحاق بن محمد سے، اس نے ابو ہاشم میں جعفری سے، وہ کہتا ہے کہ میں ابو الحسن کے فرزند ابو جعفر کی وفات کے بعد ان کے پاس تھا اور میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ یہ کہوں کہ گویا یہ دونوں میری مراد ہے، ابو جعفر اور ابو محمد۔ اس وقت ابو الحسن موسیٰ اور اسماعیل جعفر بن محمد علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی طرح ہیں، اور ان دونوں کا واقعہ ان دونوں کی طرح ہے۔ تو ابو الحسن میری طرف متوجہ ہوئے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا آپ نے فرمایا، ہاں ابو ہاشم ابو محمد میں اللہ کی ہدا ابو جعفر کے بعد وہ ہے جو پہلے سے نہیں پہچانی گئی، جس طرح اسماعیل کی وفات کے بعد اس کی بدا موسیٰ کے متعلق تھی کہ جس سے اس کی حالت منکشف ہو گئی، اور وہ اسی طرح ہے جس طرح تیرا نفس تجھ سے کہہ رہا تھا، اگرچہ باطل پرست اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ ابو محمد حسن میرا بیٹا میرے بعد میرا خلیفہ و جانشین ہے، اس کے پاس ان تمام چیزوں کا علم ہے کہ جس کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی امر امامت ہے۔ نمبر 11، اسی اسناد کے ساتھ اسحاق بن محمد سے، اس نے محمد بن یحییٰ بن رماب سے، اس نے ابو بکر فحقی سے، وہ کہتا ہے کہ میری طرف ابو الحسن نے لکھا، ابو محمد حسن میرا بیٹا آل محمد میں سب سے زیادہ صحیح طبیعت و مزاج، قابل وثوق و حجت، اور وہ میری اولاد میں سے سب سے بڑا ہے، وہی خلیفہ ہے اور اس تک رشتہ امامت اور ہمارے احکام پہنچتے ہیں۔ پس جن چیزوں کے متعلق تم سوال کرنا چاہو ان سے کرو، کیونکہ اس کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ نمبر 12، اسی اسناد کے ساتھ اسحاق بن محمد سے، اس نے شاہویہ بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ابو الحسن نے مجھے ایک خط میں لکھا کہ تو نے ابو جعفر کے بعد خلیفہ کے متعلق سوال کرنا چاہا ہے اور تجھے اس میں قلق و اضطراب ہے، تو تجھے کوئی قلق و پریشانی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کسی قوم کو ان کی ہدایت کرنے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں کرتا جب تک ان کے لیے وہ کچھ واضح نہ کر دے کہ جس سے وہ متقی و پرہیزگار بن سکیں۔ تمہارے صاحب میرے بعد میرے بیٹے ابو محمد حسن ہیں، ان کے پاس وہ کچھ ہے کہ جس کی تم لوگوں کو ضرورت ہے، خدا جسے چاہتا ہے مقدم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے مؤخر کرتا ہے۔
جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا حافظے سے محو کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں، تو اس میں بیدار مغز والوں کے لیے بیان اور قناعت ہے۔ نمبر 13، مجھے خبر دی ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے اس مرد سے جس نے محمد بن احمد علوی کے حوالے سے نقل کیا کہ اس نے داؤد بن قاسم جعفری سے، اس نے کہا میں نے ابو الحسن علی نقی سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میرے بعد خلیفہ حسن ہے، پس خلف کے بعد والے خلف کے ساتھ کیا حال ہوگا، یعنی اس خلیفہ کے بعد والے خلیفہ کے وقت تمہارا کیا عالم ہوگا۔ مترجم: میں نے عرض کیا کس لیے؟ خدا نے مجھے آپ کا فدیہ قرار دے، خدا مجھے آپ کا فدیہ قرار دے، تو آپ نے فرمایا تم ان کو دیکھ نہیں سکو گے اور نام لے کر ان کا ذکر تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا پھر ہم ان کا ذکر کس طرح کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کہنا حجت آل محمد علیہ السلام۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فضائل۔ نمبر 1، مجھے خبر دی ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، اس نے حسن بن محمد اشعری اور محمد بن یحییٰ وغیرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ احمد بن عبید اللہ بن خاقان قم کی جاگیروں اور خراج پر نگران تھا، تو ایک دن اس کی مجلس میں اولاد علی اور ان کے مذاہب کا ذکر چھیڑا اور وہ سخت ناصبی اور اہل بیت سے منحرف تھا۔ وہ کہنے لگا میں علویوں میں حسن عسکری بن علی بن محمد بن علی رضا علیہ السلام کی مانند نہ دیکھا اور نہ ہی اس جیسا کسی کو جانتا ہوں، جو وقار و سکینہ، پاک دامنی، شرافت اور اہل بیت اور تمام بنی ہاشم میں ان جیسی بزرگی کا مالک ہے۔ وہ اپنے خاندان کے بوڑھے اور صاحبان قدر بلکہ قائدین، وزراء اور عام الناس ان کو اپنے سے مقدم جانتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک دن اپنے باپ کے پاس کھڑا تھا اور وہ ان کا عام لوگوں میں بیٹھنے کا دن تھا۔ اچانک دربان نے آ کر اطلاع دی کہ ابو محمد ابن رضا دروازے پر تشریف لائے ہیں، تو میرے والد نے بلند آواز سے کہا انہیں اجازت دو، تو مجھے اس پر تعجب ہوا۔ جو کچھ میں نے ان سے سنا اور ان کے جسارت کرنے پر کہ انہوں نے میرے باپ کے سامنے کسی شخص کی کنیت کا ذکر کیا، حالانکہ ان کے سامنے خلیفہ، ولی عہد یا جس کے متعلق بادشاہ اجازت دیتا کسی دوسرے شخص کی کنیت کو ذکر نہیں کیا جاتا تھا۔ بس ایک گندم گوں، بہترین قد و قامت، خوبصورت عمدہ بدن والا نوجوان داخل ہوا کہ جس میں عظمت و جلالت حویدہ اور دلکش وضاحت تھی۔ بس جو ہی ان کو میرے باپ نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر ان کی طرف چلے۔ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے یہ سلوک بنی ہاشم کے کسی فرد یا قائدین میں سے کسی کے ساتھ کیا۔ جب وہ قریب آئے تو میرے باپ نے انہیں سینے سے لگا کر چہرے اور سینے کا بوسہ لیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مسلح پر بیٹھایا اور خود ان کے پہلو میں ان کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ کبھی آپ سے کمال ادب کے ساتھ بات کرتے اور تھوڑی تھوڑی دیر کہتے میں آپ پر قربان جاؤں۔ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا اس پر مجھے تعجب تھا۔ اسی اثنا میں دربان نے آ کر اطلاع دی کہ خلیفہ معتمد کا بھائی آیا ہے، اور دستور یہ تھا کہ جب موفق میرے والد کے پاس آتا تو اس کے دربان اور خاص فوجی دستہ پہلے آتا اور دو صفوں میں وہ میرے والد کی مجلس سے گھر کے دروازے تک اس وقت تک سب صف بستہ کھڑے رہتے جب تک موفق آ کر چلا نہ جاتا، لیکن میرے والد مسلسل ابو محمد کی طرف متوجہ رہے اور دربانوں کے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کی اور ان سے باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ مخصوص باڈی گارڈ محافظ دیکھے تو اس وقت ان سے جب آپ چاہیں خدا مجھے آپ کا فدیہ قرار دے۔ اور پھر میرے والد نے اپنے دربانوں سے کہا کہ انہیں دو صفوں کے عقب میں لے جاؤ تاکہ موفق انہیں نہ دیکھے۔ پس وہ جناب اٹھے کو میرے والد بھی کھڑے ہو گئے، ان سے مناقشہ کیا اور وہ چلے گئے۔ تو میں نے اپنے باپ کے دربانوں اور غلاموں سے پوچھا تمہارا بھلا ہو، یہ کون شخص ہیں کہ جن کی کنیت تم نے میرے بابا کے سامنے ذکر کی اور میرے بابا نے ان کی اتنی عزت کی؟ وہ کہنے لگے یہ اولاد علی میں سے ہیں، حسن عسکری بن علی نقی کہا جاتا ہے اور ابن رضا سے مشہور ہیں۔ پس میرا تعجب بڑھا اور یہ سارا دن میرا قلق و اضطراب میں گزرا۔ ان کے اور اپنے والد کے معاملے میں اور جو کچھ میرے باپ نے ان سے سلوک کیا جسے میں نے دیکھا تھا اس میں غور و فکر کرتا رہا، یہاں تک کہ رات آ گئی۔
اور ان کی عادت تھی کہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور ان چیزوں میں غور و فکر کرتے جن کی انہیں مشوروں اور ان امور میں ضرورت ہوتی جو انہیں بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنے ہوتے ہیں۔ بس جب انہوں نے نماز پڑھ لی اور بیٹھ گئے تو میں آیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس وقت کوئی دوسرا نہیں تھا۔ مجھ سے کہنے لگے، اے احمد، تجھے کوئی کام ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں بابا جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے بارے میں عرض کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ اجازت دیتا ہوں۔ میں نے کہا، اے بابا جان، یہ کون شخص تھا جنہیں میں نے صبح آپ کے پاس دیکھا تھا اور آپ نے ان کا ادب و احترام اور اکرام و تعظیم میں سے کیا کیا جو کچھ کیا اور ان پر اپنے آپ اور اپنے والدین کو قربان کرتے رہے؟ یہ رافضیوں کے امام حسن عسکری بن علی نقی ہیں جو ابن رضا کے لقب سے مشہور ہیں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہے اور میں بھی خاموش رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے بیٹا، اگر خلافت ہمارے خلفائے بنی عباس سے زائل ہو جائے تو بنی ہاشم میں سے کوئی شخص ان کے علاوہ ان کے فضل پاک دامنی، حفاظت نفس، زہد و تقوی، عبادت، بہترین اخلاق اور درستگی کی وجہ سے اس کا مستحق نہیں ہے۔ اور اگر تم ان کے والد کو دیکھتے تو ایک عظیم، شریف اور صاحب فضیلت شخص کو دیکھتے۔ میں نے اپنے باپ سے جو کچھ ان کے بارے میں سنا اور جو کچھ انہوں نے میرے سامنے ان سے سلوک کیا، اس پر مجھے اپنے والد پر بہت زیادہ غصہ و طیش آیا، اور اس کے بعد میرا کوئی مقصد نہیں تھا مگر ان کے بارے سوال کرنا اور ان کے معاملے کی جستجو کرنا۔ تو میں نے بنی ہاشم کے قائدین، لکھنے والے، قاضیوں، فقہا اور دوسرے لوگوں میں سے جس کسی سے سوال کیا تو میں نے انہیں ان کے ہاں انتہائی جلیل القدر، عظیم مقام، رفیع اور قول جمیل کا مالک اور ان کے تمام اہل بیت اور بزرگوں سے مقدم پایا تو ان کی قدر و منزلت میرے نزدیک بہت بڑھ گئی، کیونکہ میں نے ان کا کوئی دوست اور دشمن ایسا نہیں دیکھا جو انہیں اچھے الفاظ میں یاد اور ان کی توصیف و تعریف نہ کرتا ہو۔ تو احمد سے اشرمین میں سے بعض اہل مجلس نے سوال کیا کہ ان کے بھائی جعفر کو کیسا سمجھتے ہو اور وہ ان کے حسن کے ساتھ کیا مقام رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کون ہے جعفر کہ جس کی خبر پوچھی جائے یا اسے حسن سے ملایا جائے؟ جعفر تو علی الاعلان فاسق، فاجر اور شراب کا رسیہ مردوں میں سے اس جیسے بہت کم ہیں جو اپنے آپ کی زیادہ حد کرنے والا، اور وہ اپنے معاملے میں کمزور ہے۔ اور وہ حسن بن علی کی وفات کے وقت بادشاہ اور اس کے حواریوں کے پاس اس طرح وارد ہوا کہ مجھے اس سے تعجب ہوا اور مجھے ایسا گمان نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ اور یہ اس طرح ہوا، جب حضرت بیمار ہوئے تو میرے باپ کے ہاں پیغام آئے کہ ابن رضا حسن عسکری بیمار ہے۔ تو میرے باپ اسی وقت دارالخلافہ میں گئے اور جلدی سے واپس آئے، اور ان کے ساتھ سقاط و خواص میں سے امیر المومنین کے 5 مخصوص خادم تھے جن میں تحریر بھی شامل تھا، اور انہیں حکم دیا کہ وہ ہر وقت حضرت حسن کے گھر پر رہیں، ان کی خبر و حالات کو معلوم کریں، اور چند اتباع کو بلا بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ ان کے ہاں آتے جاتے رہیں اور ان کی صبح و شام دیکھ بھال کریں۔ پس جب 2 یا 3 دن گزر گئے تو انہیں خبر دی گئی کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں، اور اتباع کو حکم دیا کہ ہر وقت ان کے گھر میں رہیں، اور قاضی القضاء چیف جسٹس کو پیغام بھیج کر اپنی مجلس میں بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ 10 افراد کو منتخب کرے جن کی دینداری، پرہیزگاری اور امانت پر اسے وثوق ہو۔ انہیں حاضر کر کے جناب ابو الحسن کے گھر کی طرف بھیجا گیا اور رات دن انہیں وہاں رہنے کا حکم دیا، اور وہ وہیں رہے یہاں تک کہ جناب کی وفات ہوئی۔ پس جب آپ کی وفات کی خبر مشہور ہوئی تو پورے سامرا میں چیخ و پکار مچ گئی، بازار بند ہو گئے، اور بنی ہاشم قائدین دفتری، قاضی عدالتوں کی طرف رجوع کرنے والے اور باقی لوگ سوار ہو کر آپ کے جنازے کی طرف گئے، اور اس دن سامرا قیامت کی مانند بنا ہوا تھا۔ پس جب ان کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو بادشاہ نے ابو عیسیٰ بن متوکل کی طرف بھیجا اور انہیں نماز جنازہ پڑھانے کا حکم دیا، اور جب جنازہ نماز کے لیے رکھا گیا تو ابو عیسیٰ اس کے قریب گئے اور ان کے چہرے انور سے کفن ہٹایا، اور انہیں بنی ہاشم کے علویوں اور عباسیوں، قائدین دفتریوں اور قاضیوں، عدلیہ وغیرہ کو دکھایا اور کہا کہ یہ ہیں حسن بن علی بن محمد بن رضا علیہ السلام جو اپنے بستر پر اپنی موت مرے ہیں، اور امیر المومنین کے خدام اور سقاط میں سے فلاں فلاں، اور قاضیوں میں سے فلاں فلاں، اور اتباع میں سے فلاں فلاں ان کے پاس رہے ہیں۔ پھر اس نے آپ کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کا جنازہ اٹھانے کا حکم دیا، اور جب آپ دفن ہو چکے یہ سب کچھ حکومت وقت اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کیا، اور ثابت کرنا چاہا کہ
حضرت امام حسن عسکری کی موت طبعی تھی۔ جس زمانے میں شیخ مفید علیہ رحمہ نے کتاب لکھی، اس وقت شاید ان کی رسائی ایسی کتابوں تک نہ تھی، ورنہ شیعہ علماء و مورخین کے قریب یہ ثابت ہے کہ محمد نے طرح طرح کی تکالیف دینے کے بعد آپ کو زہر دے دیا تھا، جس سے آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کا نماز بھی امام مہدی علیہ السلام نے پڑھائی۔ مترجم: تو جعفر بن علی آپ کا بھائی میرے والد کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کا مرتبہ میرے لیے قرار دو، اور میں ہر سال آپ تک 20,000 دینار پہنچایا کروں گا۔ تو میرے والد نے اسے جھڑک کر وہ باتیں سنائی جو اسے بری لگیں، اور اس سے کہا کہ اے احمق، بادشاہ اطال اللہ بقایا نے ان لوگوں کے لیے تلوار ننگی کی ہوئی ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ تمہارے باپ اور بھائی امام ہیں، تاکہ وہ انہیں اس عقیدے سے پلٹا دیں، لیکن اس سے یہ کام نہیں ہو سکا۔ یعنی معتمد تو شیعہ مسلک کا سخت دشمن ہے۔ تم نے اگر اپنے باپ اور بھائی کے شیعوں کے نزدیک امام ہو تو اگر تم نے اپنے بھائی اور بھائیوں کے باپ اور بھائی کے شیعوں کے نزدیک امام ہو تو تجھے بادشاہ اور کسی دوسرے کی ضرورت نہیں کہ وہ تجھے ان کا مرتبہ دے، اور اگر تم ان کے ہاں اس منزل و مرتبے کے اہل نہیں ہو تو ہماری وجہ سے اسے حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت میرے والد نے اسے کم مرتبہ اور کمزور عقل سمجھا اور حکم دیا کہ اس سے بچو، اور پھر اسے اپنے ہاں آنے سے روک دیا، یہاں تک کہ والد کا انتقال ہو گیا اور ہم نے سامراج چھوڑ دیا۔ لیکن وہ اسی حالت میں تھا۔ بادشاہ نے حسن بن علی کے بیٹے کے آثار کی سخت تلاش میں ہے اور اسے اس سلسلے میں کوئی راستہ نہیں ملتا۔ وہ آپ کو ان کے باپ کی طرح قتل کرنا چاہتا ہے، اور شیعہ اس عقیدے پر قائم ہے کہ حضرت حسن عسکری کی وفات ہوئی تو وہ اپنے پیچھے ایک بیٹا چھوڑ گئے جو امامت میں ان کا قائم مقام ہے۔ نمبر 2، مجھے خبر دی ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر سے، وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو محمد عسکری نے ابو القاسم اسحاق بن جعفر زبیری کو معتز کی موت سے تقریباً 20 دن پہلے خط لکھا کہ اپنے گھر میں رہو یہاں تک کہ حادثہ واقع ہو جائے۔ پس جب بریہ قتل ہو گیا تو اس نے آپ کو خط لکھا کہ اب حادثہ تو واقع ہو چکا ہے، اب آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے اسے لکھا کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ ایک اور حادثہ ہے۔ پس معتز کا معاملہ ہوا اور جو کچھ ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ آپ نے ایک اور شخص کو لکھا کہ محمد بن داؤد اس کے قتل سے 10 دن پیشتر قتل ہوگا، پس جب 10واں دن آیا تو وہ قتل ہو گیا۔ نمبر 3، مجھے خبر دی ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد بن ابراہیم سے جو ابن کردی سے مشہور تھا، اس نے محمد بن علی بن ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے، وہ کہتا ہے کہ ہمارا معاملہ تنگ ہو گیا تو مجھ سے میرے باپ نے کہا کہ چلو اس مرد خدا یعنی ابو محمد کے پاس، کیونکہ ان کی سخاوت کی تعریف سنی ہے۔ تو میں نے باپ سے کہا کیا آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ تو میں انہیں پہچانتا ہوں اور نہ ہی میں نے کبھی انہیں دیکھا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ پس ہم نے ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور چلے تو میرے باپ نے راہ میں مجھ سے کہا کہ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ وہ ہمارے 500 درہم کا حکم دیں، 200 درہم کپڑوں کے لیے اور 200 درہم آٹے کے لیے اور 100 درہم خرچہ کے لیے۔ اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ کاش وہ میرے لیے 300 درہم کا حکم دیں، 100 سے میں گدھا خریدوں گا اور 100 خرچہ کے لیے اور 100 لباس کے لیے، اور پھر میں پہاڑ کی طرف چلا جاؤں، ہمدان کے پہاڑوں کی طرف چلا جاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم دروازے پر پہنچے تو ہماری طرف ان کا غلام آیا اور اس نے کہا کہ علی بن ابراہیم اور ان کا بیٹا اندر آئے۔ پس جب ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے والد سے فرمایا کہ اے علی، تمہیں کس چیز نے اس وقت تک ہم سے پیچھے رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے سردار، مجھے شرم آتی تھی کہ اس حالت میں آپ سے ملوں۔ جب ہم آپ کی بارگاہ سے باہر نکلے تو آپ کا غلام ہمارے پاس آیا اور میرے باپ کو ایک تھیلی دیتے وہ کہا کہ یہ 500 درہم ہے، 200 لباس کے لیے، 200 آٹے کے لیے اور 100 خرچے کے لیے، اور مجھے بھی ایک تھیلی دی اور کہا کہ یہ 300 درہم ہے، ان میں سے 100 درہم کے 100 گدھے کے لیے قرار دے اور 100 لباس کے لیے اور 100 خرچے کا، لیکن جبل کی طرف نہ جانا اور سورہ کی طرف جانا۔ سورہ بغداد کے پاس ایک شہر ہے۔
راوی کہتا ہے کہ وہ سورہ کی طرف گیا اور وہاں ایک عورت سے شادی کی، اور اس وقت وہ 2000 دینار کی مالیت رکھتا ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ واقفی مذاہب کا قائل ہے جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت پر رک کر بیعت امامی کہلانے ہیں، بعد کے ائمہ کی امامت کے قائل نہیں کہ امام موسیٰ کاظم زندہ اور غائب ہیں۔ محمد بن ابراہیم کردی کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ افسوس ہے تم پر اس سے زیادہ واضح امامت کی دلیل کیا چاہتے ہو؟ تو راوی کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، لیکن ہم ایک ایسے امر پر ہیں جس پر مدت سے چل رہے ہیں۔ نمبر 4، مجھے خبر دی ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے محمد بن علی بن ابراہیم سے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بیان کیا احمد بن حارث قزوینی نے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ سامرا میں تھا، اور میرا باپ امام ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام کے استبل میں گھوڑوں کی نال بندی کیا کرتا تھا کہ مستحسین کے پاس ایک خچر تھا، خوبصورتی اور درازی قد میں اس جیسا جانور نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ زین اور لگام کسی کو نہیں لگانے دیتا تھا، اور اس پر تمام سائز اور گھڑ سواری کے ماہر جمع ہوئے، لیکن کسی طریقے سے اس پر کوئی سوار نہ ہو سکا۔ راوی کہتا ہے کہ مستعین سے اس کے کسی ندیم شرابی دوست نے کہا کہ امیر المومنین آپ حسن بن رضا کے پاس کسی کو کیوں نہیں بھیجتے تاکہ وہ آئیں، تو یا وہ اس پر سوار ہو جائیں گے اور یہ انہیں قتل کر دے گا۔ راوی کہتا ہے کہ پس اس نے ابو محمد کے پاس کسی کو بھیجا اور آپ کے ساتھ ہی میرا باپ بھی گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب ابو محمد گھر کے اندر داخل ہوئے تو میں بھی اپنے باپ کے ساتھ ہو گیا تھا، تو ابو محمد نے اس خچر کی طرف دیکھا کہ وہ پسینہ پسینہ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس سے پسینہ بہنے لگا۔ پھر آپ مستعین کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو سلام کیا اور مرحبا کہا اور اپنے پاس انہیں بیٹھایا اور کہنے لگے اے ابو محمد اس خچر کو لگام دے دیجئے۔ تو ابو محمد نے میرے باپ سے کہا کہ اے لڑکے اس کو لگام دے دو، تو مستعین نے آپ سے کہا کہ آپ ہی اسے لگام چڑھائیں۔ تو ابو محمد نے اپنی سبز ردا اتار کر رکھ دی، پھر کھڑے ہوئے اور اس کو لگام دے دی، پھر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ تو مستعین نے آپ سے کہا کہ اس پر زین بھی چڑھا دیں، تو آپ نے میرے باپ سے کہا اے لڑکے اس پر زین کس دو، تو مستعین نے کہا کہ آپ خود ہی زین کس دیں۔ تو آپ دوبارہ اٹھے اور زین کس کر واپس آ گئے، تو اس نے کہا کہ آپ مناسب سمجھیں گے کہ اس پر سوار ہوں؟ ابو محمد نے فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ تو آپ اس پر بغیر کسی مزاحمت کے سوار ہوئے، پھر آپ علیہ السلام نے گھر کے اندر اسے تیز دوڑایا، پھر اسے حنجلہ تیز رفتاری کے ساتھ نرم چلنا چال پر چلایا تو وہ بہت اچھا چلا۔ پھر آپ واپس آ کر اس کی زین سے اتر آئے، تو آپ سے مستعین نے کہا اے ابو محمد آپ نے اسے کیسا پایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایسا خوبصورت بہترین چلنے والا جانور نہیں دیکھا۔ تو مستعین کہنے لگا امیر المومنین آپ کی سواری کے لیے اسے دیتے ہیں۔ تو ابو محمد نے میرے باپ سے کہا کہ اے لڑکے اسے لے لو، پس میرے باپ نے اسے لے لیا اور کھینچ کر لے آیا۔ نمبر 5، ابو محمد بن راشد نے ابو ہاشم جعفری سے روایت کی، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو محمد حسن بن علی علیہ السلام سے ایک حاجت کی شکایت کی، تو آپ نے اپنے چابک سے زمین کو کھودا اور اس میں سے ایک سونے کا ایک ڈھیلا نکالا جو تقریباً 500 دینار کا ہوگا، اور فرمایا اسے لے لو اور ہمیں معذور سمجھو۔ نمبر 6، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے ابو عبداللہ بن صالح سے، اس نے اپنے باپ سے، اس نے ابو علی مطہری سے کہ اس نے حضرت کو قادسیہ سے خط لکھا اور انہیں بتایا کہ لوگ شدت پیاس و گرمی کی وجہ سے حج کے ارادے سے نکل کر راستے سے واپس ہو رہے ہیں، اور اگر وہ خود گیا تو اسے بھی پیاس کا خطرہ ہے۔ تو آپ نے اسے تحریر فرمایا کہ تم لوگ جاؤ اور انشاءاللہ تم پر کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا، تو جو لوگ موجود تھے وہ صحیح و سالم گئے اور انہیں کہیں پیاس سے دوچار نہ ہونا پڑا۔ نمبر 7، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے علی بن حسن بن فضل یمانی سے، وہ کہتا ہے کہ آل جعفر میں سے جعفری نامی شخص کے مقابلے میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور اس میں ان کے مقابلے کی طاقت نہ تھی، تو اس نے ابو محمد کو یہ شکایت لکھ بھیجی، تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ تم لوگ ان کے لیے کافی ہو جاؤ گے۔
راوی کہتا ہے جعفری تھوڑے سے آدمی لے کر ان کے مقابلے میں نکلا، جبکہ دشمن وہ 20,000 نفوس سے بھی زیادہ تھا اور اس کے 7,000 آدمی سے بھی کم تھے، لیکن انہوں نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ نمبر 8 اسی اسناد کے ساتھ محمد بن اسماعیل علوی سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ امام حسن عسکری ابو محمد علیہ السلام کو علی بن اوتاش کے پاس قید کر دیا گیا اور اسے آل محمد سے سخت دشمنی تھی اور آل ابو طالب پر تو وہ زیادہ سخت تھا، اور اس سے کہا گیا کہ ان سے جو مرضی آئے کرو۔ راوی کہتا ہے کہ اس نے ایک ہی دن گزارا تھا کہ آپ اپنے رخسار آپ کے سامنے رکھ دیا اور آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر آپ کی جلالت اور عظمت کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور آپ جب اس کے ہاں سے نکلے تو وہ سب لوگوں سے زیادہ آپ کی معرفت و بصیرت رکھنے والا اور آپ کے متعلق خوش عقیدہ اور عمدہ باتیں کرنے والا انسان تھا۔ نمبر 9 اسحاق بن محمد نقی نے روایت کی، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے ابو ہاشم جعفری نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو محمد سے قید کی تنگی اور بیڑیوں کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے مجھے لکھا کہ آج ظہر کی نماز تم اپنے گھر میں پڑھو۔ پس مجھے ظہر کے وقت قید سے رہائی مل گئی اور میں نے ظہر کی نماز اپنے گھر میں جا کر پڑھی جس طرح آپ نے تحریر فرمایا تھا، اور میں معاشی تنگی میں تھا اور میں نے چاہا کہ جو خط میں آپ کی طرف لکھ رہا تھا اس میں مدد کی خواہش کروں گا۔ پھر مجھے شرم آ گئی، تو جب میں گھر پہنچا تو آپ نے میری طرف 100 دینار بھیجے اور مجھے لکھا کہ جب کوئی حاجت ہو تو شرماؤ نہیں اور نہ دل تنگ ہو، اور اس کی خواہش اور مطالبہ کرو اور وہ تیرے پاس تیری خواہش کے مطابق انشاءاللہ آئے گی۔ نمبر 10 اسی اسناد کے ساتھ احمد بن محمد اقرا سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے خادم ابو حمزہ نصیر نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ ابو محمد عسکری کو سنا کہ وہ اپنے غلاموں سے ان کی زبان میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں ترک و روم اور ثقالبہ تھے۔ بس مجھے اس سے تعجب ہوا اور میں نے کہا کہ یہ مدینے میں پیدا ہوئے اور ابو الحسن امام نقی کی وفات سے پہلے کسی کے سامنے نہیں آئے اور نہ کسی نے آپ کو دیکھا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ میں اپنے دل میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنی حجت کو تمام مخلوق سے ممتاز و جدا کر دیا اور اسے ہر چیز کی معرفت عطا فرمائی ہے، لہٰذا وہ زبان و انصاب اور ہونے والے واقعات کو جانتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو حجت میں اور جس پر وہ حجت ہے فرق باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 11 اسی اسناد کے ساتھ راوی کہتا ہے کہ مجھ سے حسین بن ظریف نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ میرے سینے میں 2 مسئلے کھٹکے تھے، میں نے چاہا کہ میں اس سلسلے میں ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھوں، بس میں نے آپ کو لکھا کہ قائم آل محمد جب قیام کریں گے تو کس چیز کے ذریعے فیصلہ کریں گے اور آپ کی مجلس اور دربار کہاں ہوگا جس میں بیٹھ کر لوگوں کے درمیان فیصلے کریں گے، اور میں نے چاہا کہ باری کے بخار کے متعلق سوال کروں تو بخار کا ذکر مجھے بھول گیا، چنانچہ آپ کا جواب آیا تو میں نے قائم کے متعلق سوال کیا ہے، تو جب وہ قیام کریں گے تو اپنے علم کے ساتھ فیصلہ کریں گے جس طرح حضرت داؤد فیصلہ کرتے تھے اور گواہوں سے نہیں پوچھیں گے، اور تو نے باری کے بخار کے متعلق سوال کرنا چاہا جسے تو بھول گیا تو ایک رقعہ لکھ کر بخار والے کے گلے میں ڈال دو، یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم۔ پس میں نے یہ آیت لکھی اور بخار والے کے گلے میں ڈال دی تو اسے افاقہ ہوا اور وہ تندرست ہو گیا۔ نمبر 12 مجھے خبر دی ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے اسحاق بن محمد نقی سے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بیان کیا اسماعیل بن محمد بن علی بن اسماعیل بن علی عبداللہ بن عباس نے، وہ کہتا ہے کہ میں ابو محمد کے لیے راستے پر بیٹھ گیا تو جب آپ میرے قریب سے گزرے تو میں نے اپنی حاجت کی شکایت کی اور آپ کے لیے قسم کھائی کہ میرے پاس کوئی چیز درہم یا اس سے اوپر نہیں ہے اور نہ صبح یا شام کا کھانا کھایا۔ وہ کہتے ہیں پس حضرت نے فرمایا تو نے اللہ کی قسم جھوٹی کھائی ہے، حالانکہ تو نے 200 دینار دفن کر رکھے ہیں، اور یہ میں تجھے عطیے سے روکنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اے غلام جو کچھ تیرے پاس ہے اسے دے دے۔ تو آپ کے غلام نے مجھے 100 دینار دیے گئے، پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تو ان دیناروں سے محروم ہو جائے گا جو تو نے دفن کیے ہوئے ہیں، جبکہ تجھے ان کی سخت ضرورت ہوگی، اور حضرت نے سچ فرمایا، اور یہ اسی طرح ہوا، جو کچھ آپ نے مجھے دیا وہ میں نے خرچ کر لیا، اور کسی چیز کی مجھے سخت ضرورت پڑی کہ جسے میں خرچ کرتا اور مجھ پر رزق کے دروازے بند ہو گئے تو میں نے زمین کھود کر وہ دینار نکالنے چاہے جو میں نے دفن کیے ہوئے تھے، لیکن مجھے وہ نہ ملے، پس میں نے
اس میں نظر و فکر کی تو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو ان کی جگہ کا علم ہو گیا تھا اور وہ انہیں لے کر بھاگ گیا تھا، پس مجھے ان میں سے کوئی چیز نہ مل سکی۔ نمبر 13، اسی اسناد کے ساتھ اسحاق محمد بن عقیل سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم سے بیان کیا علی بن زید بن علی الحسین نے کہ میرا ایک گھوڑا تھا جو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا اور میں اپنی مجالس میں اس کا بہت ذکر کرتا تھا۔ میں ایک دن ابو محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ تیرے گھوڑے کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کیا وہ میرے پاس ہے اور اس وقت آپ کے دروازے پر کھڑا ہے جس سے میں اترا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تیری قدرت میں کوئی خریدار ہو تو شام سے پہلے سے تبدیل کر لو اور اس میں تاخیر نہ کرو، اور کوئی ہمارے پاس آ گیا اور ہماری گفتگو درمیان میں رہ گئی۔ پس میں اسی فکر میں کھڑا ہو گیا اور اپنے گھر گیا اور اپنے بھائی کو بتایا تو وہ کہنے لگا میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا کہوں، اور میں نے اس میں بخل کیا اور لوگوں کو اس کی خریداری کا اہل نہ پایا اور ہمیں شام ہو گئی۔ پس جب میں نے عشاء کی نماز پڑھی تو سائس میرے پاس آیا اور کہنے لگا اے میرے سردار، آپ کا گھوڑا تو ابھی مر گیا۔ تو مجھے بہت غم ہوا اور میں نے جانا کہ آپ کے اس ارشاد سے یہی مراد تھی۔ پھر میں ابو محمد کے پاس کچھ دن کے بعد گیا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ کاش آپ اس کی جگہ مجھے کوئی گھوڑا دے دیتے۔ پس جب میں جا کر بیٹھ گئے تو اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا آپ نے فرمایا ہاں ہم تجھے اس کی جگہ پر دیں گے، اے غلام اس کو میرا قیمت گھوڑا دے دو۔ پھر فرمایا یہ تیرے گھوڑے سے بہتر ہے اور سواری کے زیادہ لائق ہے اور طویل عمر کا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے علی بن زید کو گھوڑا جلدی بیچنے کا مشورہ دیا۔ یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ انعام علی بن زید کا کوئی فائدہ سوچ کر کسی دوسرے کا نقصان امام علی بن زید کا فائدہ سوچ کر کسی دوسرے کا نقصان کرتے، بلکہ عین ممکن ہے کہ اگر وہ بیچ دیتا تو دوسرے کے ہاں پاس جا کر نہ مرتا، یا یہ کہ امام جانتے تھے کہ یہ نہیں بیچ سکے گا، جیسا کہ ظاہراً علی بن زید بیچ ہی نہیں سکا، صرف مقصود اس کی موت کی خبر دینا ہے، جیسا کہ ثابت ہو گیا، واللہ عالم بالصواب۔ نمبر 14، اسی سند کے ساتھ راوی کہتا ہے کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن حسن بن شمون نے، احمد بن محمد نے، وہ کہتا ہے کہ جب معتدی نے موالیوں کو قتل کرنا شروع کیا تو میں نے ابو محمد کو لکھا اے میرے آقا و سردار، حمد اس ذات کی کہ خدا کی جس نے اسے ہم سے مشغول رکھا ہے، اور مجھے خبر پہنچی کہ اس نے آپ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ خدا کی قسم میں نہیں روئے زمین سے ختم کر دوں گا، میں انہیں روئے زمین سے ختم کر دوں گا۔ پس ابو محمد نے اپنے ہاتھ سے لکھا یہی چیز اس کی عمر کو زیادہ کوتاہ کرنے والی ہے، اپنے اسی دن سے 5 دن شمار کرو اور وہ چھٹے دن ذلت اور رسوائی اور بے عزتی کے ساتھ جو اس پر گزرے گی قتل کر دیا جائے گا، اور وہی ہوا جو آن حضرت نے فرمایا تھا۔ نمبر 15، مجھے خبر دی ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر سے، وہ کہتا ہے کہ بنو عباس صالح بن وصیف کے پاس گئے جب ابو محمد اس کے پاس قید تھے اور وہ اس سے کہنے لگے کہ ان پر تنگی کرو اور انہیں وسعت و کشاش نہ دو، تو صالح ان سے کہنے لگا میں کیا کروں، میں نے ان پر اپنے 2 خاص بدترین مخلوق شخص مقرر کیے تھے۔ پس وہ دونوں عبادت اور روزہ میں عظیم حالت کو پہنچ گئے۔ پھر اس نے حکم دیا ان 2 موکلوں کو حاضر کرنے کا، تو اس نے ان دونوں سے کہا کہ افسوس ہے تم پر، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگے اس مرد خدا کے متعلق ہم کیا کہہ سکتے ہیں جو دن کو روزے رکھتا اور ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا اور نہ عبادت کے علاوہ کسی چیز میں مشغول ہوتا ہے۔ پس جب ہماری طرف دیکھتا ہے تو ہمارے کندھے کانپنے لگ جاتے ہیں اور ہمیں اتنا روب و دبدبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنے نفسوں پر قابو نہیں رہتا۔ پس جب عباسیوں نے سنا تو نا امید ہو کر واپس چلے گئے۔ نمبر 16، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے ہمارے اصحاب کی ایک جماعت سے، وہ کہتے ہیں کہ امام ابو محمد عسکری علیہ السلام کو تحریر کے سپرد کیا گیا ہے اور وہ آپ کو تنگی میں رکھتا اور اذیت و تکلیف پہنچاتا تھا، تو اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ اللہ سے ڈرو، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے گھر میں کون ہے، اور اس نے آپ کی نیکی اور عبادت کا اس سے تذکرہ کیا اور کہنے لگی میں تجھ پر ان سے خوف زدہ ہوں۔ تو لعین کہنے لگا میں تو خدا کی قسم انہیں درندوں کے درمیان پھینکوں گا۔ پھر اس نے اس سلسلے میں بادشاہ سے اجازت لی اور اسے اجازت مل گئی، تو اس نے حضرت کو درندوں میں پھینک ہی دیا، اور انہیں شک بھی نہیں تھا کہ وہ حضرت کو نہیں کھائیں گے،
اور جب انہوں نے اس جگہ دیکھا تاکہ انہیں حالات معلوم ہو تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور درندے آپ کے ارد گرد ہیں۔ بس حکم دیا کہ انہیں نکال کر ان کے گھر بھیج دیا جائے، اور اس سلسلے میں روایات بہت زیادہ ہیں، اور جو کچھ ہم نے لکھا ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے مقصد کو پورا کر دے گا۔